حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے, آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھوجیاری, آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھوجیاری اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھول سج گئی ڈاری ڈولے خود کئی مست بہریا چدر مانور لٹاویلا چدر مانور لٹاویلا. بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. مکہ کی شاہراہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا, آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے. تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا. اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو, یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے, پورا حرم شریف مہک رہا ہے, یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں, سوکھے یہ درخت ہرے ہو گئے ہیں, کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں. میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا. میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں, کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے. اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاوا کی عطافت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے سرکار تشریف لائے ہیں, نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں, ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا. آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے. اب سارے سردار آگے بڑھ گئے. آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں. تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے. تمام سرداروں نے کہا اے سردار قریش, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی, آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, دھواں نہیں. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی تم فتنے مٹا کر چلے.
आका करیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا, کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا. یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے, عظیم ہستی والا ہے. سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں. دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا. حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں. عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں. اے آمنہ, آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, تمہیں مبارک ہو. اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پورے قبیلہ, پورے مکہ میں, قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. ہر طرف تعریف ہو رہی ہے, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اعلیٰ حضرت